کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ ایک ہی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید میری کمائی کم ہے، شاید میری محنت میں کوئی کمی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ محنت کرتا ہے، ہر بندہ کمائی کرتا ہے۔ مسئلہ ہمیشہ کمائی کا نہیں ہوتا، مسئلہ سوچ کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے۔ تو جناب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو ایک سٹوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آئے گی اچھے سے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تو چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ ایک دن میں بہت پریشان تھا، کیونکہ جتنا بھی کما رہا تھا وہ سب خرچ ہو رہا تھا، اور مہینے کے آخر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری کمائی ہی کم ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور یہی سوچ مجھے بہت پریشان کر رہی تھی، اندر ہی اندر مجھے کمزور بنا رہی تھی۔ مجھے خود پر، اپنی صلاحیتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں چپ چاپ بیٹھا سوچوں میں گم تھا، تبھی دادا جی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے سب بتا دیا۔ دادا جی، جتنا بھی کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گا۔ دادا جی ہلکا سا مسکرائے اور بولے، مسئلہ کمائی کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی سورس آف انکم رکھتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ بچتا نہیں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اگر کل تمہاری یہی کمائی بند ہو جائے تو کیا کرو گے؟ میں ایک دم سے چپ ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اسی پل مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غیر محفوظ ہوں۔ دادا جی بولے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ڈر میں جیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی نوکری ہوتی ہے اور وہ اسی پر پوری زندگی ٹکا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جو تمہاری سوچ کو بدل دے گی۔ ہم دونوں گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، فرض کرو تمہارے پاس روز صرف 1 گھنٹہ ایکسٹرا ہے، تو کیا تم اس 1 گھنٹے سے کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے فوراً کہا، نہیں دادا جی، 1 گھنٹے میں کیا ہی ہو سکتا ہے۔ دادا جی ہنس پڑے اور بولے کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ تھوڑے وقت کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن وہی چھوٹا وقت آگے چل کر بڑا فرق بنتا ہے۔ دادا جی مجھے لے کر ایک چائے کی دکان پر گئے، اور وہ آدمی دن میں مزدوری کرتا تھا، لیکن شام کو واپس آ کر اپنے گھر کے باہر چائے بیچتا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا کاروباری آدمی نہیں تھا، وہ کوئی امیر شخص بھی نہیں تھا، لیکن ایک کام اس نے بہت سمجھداری سے کیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو صرف ایک ہی کمائی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا۔ دادا جی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ امیر انسان نہیں ہے، لیکن اس نے ایک چیز سمجھ لی ہے، اس نے ایک کمائی پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے اپنے لیے دوسرا راستہ بنا لیا۔ پھر دادا جی نے مجھے سمجھایا کہ سائیڈ انکم کو شروع کرنے کے لیے تمہیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: وقت، اسکل اور صبر۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے دن کو دیکھو، اپنے 24 گھنٹوں کو ایویلیویٹ کرو اور پتہ کرو کہ تم روز کتنا وقت نکال سکتے ہو، چاہے وہ صرف 30 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس وقت میں ایک چھوٹی اسکل سیکھو، جیسے کچھ بیچنا، کچھ بنانا، یا کوئی کام کرنا جو آہستہ آہستہ انکم میں بدل سکے۔ پھر دادا جی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، شروعات میں پیسہ کم ملتا ہے، لیکن تجربہ زیادہ ملتا ہے، اور یہی تجربہ آگے چل کر بڑی کمائی بن جاتا ہے۔ میں دھیان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ بھی آنے لگا تھا کہ میری اصل مشکل کم کمائی نہیں تھی، میری اصل مشکل یہ تھی کہ میں صرف ایک ہی کمائی پر ڈیپینڈ تھا، اور اگر مجھے واقعی اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو مجھے اپنے لیے ایک دوسرا راستہ بنانا ہوگا، اور یہیں سے میری سائیڈ انکم کی سوچ شروع ہوئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے سوچا کہ اب بات سمجھ آ گئی ہے، دادا جی نے فوراً کہا، صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اب کرنا بھی سیکھو۔ پھر انہوں نے مجھے وہیں بٹھا کر کہا، سائیڈ انکم شروع کرنے کے لیے تمہیں ہمیشہ بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے صرف صحیح شروعات کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں جب زیادہ پیسہ ہوگا تب شروع کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ سائیڈ انکم ہمیشہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے 3 آسان راستے بتائے۔ پہلا راستہ، اسکل بیسڈ کام۔ اگر تمہیں کوئی کام آتا ہے تو اسے انکم میں بدلو، جیسے ٹیچنگ، ایڈیٹنگ، ڈیزائننگ، رائٹنگ، یا کوئی بھی چھوٹا سا ہنر۔ دوسرا راستہ،
प्रोडक्ट बेस्ड काम, जैसे छोटे लेवल पर कुछ खरीद कर बेचना या खुद बना कर बेचना, जैसे चाय, खाना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। तीसरा रास्ता डिजिटल काम, जहां तुम मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करके कंटेंट बना सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो या ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो। दादाजी ने कहा कि अगर शुरुआत में तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कॉन्फिडेंस और इनकम दोनों बढ़ेंगी। फिर उन्होंने एक बात बहुत ज़ोर देकर कही, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5-10 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं काम अच्छा नहीं है, इनको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो मायूस हो जाते हैं और या तो छोड़कर कोई और काम ढूंढने लगते हैं और या फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। दादाजी बोले, काम ख़राब नहीं होते, हमारी जल्दबाजी ख़राब होती है। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करते रहोगे तो वही छोटा काम एक दिन बड़ा बन जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि कितने वक्त में पैसा आना शुरू होगा, तो दादाजी बोले, ये तुम्हारे काम और सब्र पर डिपेंड करता है। अगर तुम 30 दिन भी बग़ैर रुके काम कर लो तो तुम्हें फ़र्क दिखने लगेगा। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ एक इनकम पर चलाना चाहते हो या अपने लिए एक दूसरा रास्ता बनाना चाहते हो। और यही सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप आज से क्या शुरू करने वाले हो? स्किल बेस्ड काम, प्रोडक्ट बेस्ड काम या ऑनलाइन काम? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, बस एक छोटा सा फ़ैसला काफ़ी होता है। और याद रखें, साइड इनकम छोटी ज़रूर होती है, लेकिन अगर सब्र, हुनर और मुस्तकिल मिजाजी से की जाए तो यही छोटी इनकम एक दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा सहारा बन सकती है। याद रखें, एक कमाई आपको ज़िंदा रखती है, लेकिन दूसरी कमाई आपको महफूज बनाती है। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरा रास्ता बना लेता है ना, वो वक्त के धक्के से कम डरता है। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें और कुछ नया करें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये सब रियलिटी बेस है, ये सब बातें जो भी मैंने आपसे शेयर की हैं ये रियलिटी बेस है। साइड इनकम होना एक बहुत ज़रूरी जो है ना वो एक चीज़ है। जब तक हम एक साइड इनकम अपनी नहीं रखेंगे तब तक हम महफूज नहीं हैं, चाहे वो हम लेडीज़ हैं, चाहे हमारे हस्बैंड्स हैं, जो भी हैं, सबकी एक साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी बात है ये। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं इससे हट कर एक साइड इनकम हमारी होनी चाहिए, कि कल को अगर ये हमारा काम जो है कोई इफ़ेक्ट करता है तो हमें अपना दूसरा काम जो है वो फ़ायदा देता रहे साथ साथ। तो आई होप सो जी, आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की स्टोरी छोटी सी जो भी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरी वीडियो और मेरी जो भी पीछे जो रूटीन चल रही है वीडियो क्लिप्स में वो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चले जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।